السلام علیکم، میں ہوں سلمان رضا، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم مری ثانیہ مری کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے ہماری اجتماعی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور اس وقت ہر بندہ اس حوالے سے غم کا شکار ہے۔ تو آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ دو حوالوں سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ابتدائی تحقیقات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنائی تھی جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کی جتنی وجوہات ہے اس کا پتہ چلایا جائے، جس کی بنیاد پر تاکہ ایسے فیصلے کیے جائیں کہ مستقبل میں ایسا کوئی دوبارہ اندھوناک واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ تو سامعین، آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت ساری اس حوالے سے فیکٹس فائنڈنگ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، مگر میں آپ سے آج جو تذکرہ کروں گا، کیونکہ میں خود مری سے ہو کے آیا ہوں اور میں نے محسوس کیا کہ اگر دو تین چیزیں ہی صرف اگر ان پر عمل درآمد کر دیا جائے تو یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں ان تحقیقات کا تذکرہ کروں گا جو ابھی سامنے آئی ہیں، اور یہ بہت ریسنٹ ایک انویسٹیگیشن لیکس ہیں جو کہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹوٹل یہ پتہ یہ چلا ہے کہ کل 29 وہیکلز تھیں جو کہ اس کام پر تھیں کہ وہ برف جو مطلب اس کی پائلنگ ہے اس کو ہٹائیں گی، اور اس حوالے سے سیاح کی گاڑیاں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گی۔ اس میں ایک حیرت انگیز بات سامنے یہ آئی ہے کہ 29 وہیکل میں سے 20 جو تھیں وہ ایک بینک میں پارک رہیں، اور ان میں صرف 9 ایسی تھیں جو مسلسل کام میں بزی رہیں، اور ان 20 جو کہ پارک رہیں ان کے ڈرائیورز کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہیں اور وہ کدھر تھے، اور یوں جو ہے ایک بہت بڑی نیگلیجنس سامنے آئی۔ دوسرا یہ ہے کہ مری کے حوالے سے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ راولپنڈی میں کام کر رہا ہے، اس کی پرفارمنس بہت پور رہی۔ وہ لوگوں کو نہیں بتا سکا کہ وہاں پر کیا ایشو جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور موسم کی شدت کے حوالے سے انہوں نے کوئی بھی باضابطہ طور پر رپورٹنگ جاری نہیں کی، اور نتیجتاً جو بھی آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں موسم کے حوالے سے، وہ یا تو الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے سامنے کے تھرو وہ اجاگر ہوئی ہیں۔ تو تیسرا جو تھا اس میں جو فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو محکمہ جنگلات کے کارکن ہیں وہ بھی غائب رہے، اور نتیجتاً وہاں پر بہت سارے درخت گڑے ہوئے پڑے رہے، وہاں پر ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں تھا، جس کے ان درختوں پر وہ جو ہے برف جمی رہی، اور اس کے بعد وہاں پر یہی برف جو ہے یہ بلاکیج کا سبب بنی، اور یوں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا۔ فی الحال جو ہے یہ 3 فیکٹس ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں، اور مزید اس پہ تحقیقات جاری ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے وہ 4 پوائنٹ ڈسکس کروں گا جو میں نے وہاں پر خود فیل کیا، میں نے محسوس کیا کہ صرف انہی پر ہی اگر عمل درآمد کر دیے جائے تو اس کو نہ کوئی ضلع بنانے کے حوالے سے ضرورت ہے، نہ اس پہ کوئی مزید اس پہ کوئی بجٹ سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہی عام اور کامن نیچر کے پہلو ہیں جو میں نے آبزرو کیے اپنے طور پر وہاں رہتے ہوئے۔ نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام ہے۔ اس کی بنیاد بالکل ایسے جیسے کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا میں قائم کی گئی ہے، یہ اس کی طرز پر اگر مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی جائے تو لوگوں کو اس میں حوالے سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہی مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ پانی کا مسائل بھی دیکھے گی، سیوریج کے ایشو بھی ریزالو کرے گی، اور اس کے علاوہ جو ہوٹلز ہیں جو لوٹ مار کا انہوں نے ذریعہ بنایا گیا ہے وہ اس سے بہتر کوئی چیک اینڈ بیلنس میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کا جو اہم بات میں نے محسوس کی ہے وہ ہے کہ بے ہنگم ٹریفک ہے، اس کو چیک کرنے والا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، ٹریفک سسٹم تقریباً ناکام ہو چکا ہے۔
میں نے میری ہم لوگ جو ہے وہ جب انٹر ہوئے تو کشمیر ہائی وے سے داخل ہوئے، تو وہاں پر جب میں نے جائزہ لیا تو کل 5 پوائنٹس ہیں جہاں سے ٹریفک جو ہے وہ ایزیلی جاتی ہے۔ ایک وہاں پر ٹول پلازا، کشمیر ہائی وے، جھکا گلی، اور نمبر 4 ہے سنی بینک، اور 5واں بھی اس طرح کا ہے جس پہ جہاں سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ٹریفک وہاں سے گزرتی ہے، مگر اس ٹریفک کو یہ جب گزرتی ہے تو یہ کتنی تعداد میں گزرے گی اس کا کچھ نہیں پتہ۔ جو گاڑی آتی ہے وہ گزر کے جاتی ہے، اور اس کو بس 120 روپے ٹول پلازا انہوں نے دینا ہے، اور اس کے بعد ان کا کام ختم۔ نہ چیک کرنے والا پوچھتا ہے کہ جی آپ کب تک رہیں گے، آپ کا مطلب جگہ ہے یا نہیں ہے، اور نہ جانے والا پوچھتا ہے کہ جی کیا صورتحال ہے۔ وہ لوگ بس اس خوشی میں ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ایک بڑا اچھا انٹرٹینمنٹ انجوائے کرنے والے ہیں۔ تو یہ جیسے وہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر انتظامیہ کی رسپانسبلٹی ایسے لگتا ہے کہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ وہاں پر یہ ادھر 5000 گاڑیوں کی ٹوٹل پارکنگ ہے، جبکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میڈیا نے رپورٹ کیا ہے قریباً کوئی 1 لاکھ گاڑی انٹر ہوئی ہے، تو ایسا مجھے نہیں لگ رہا تھا۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ تقریباً 150-2 لاکھ گاڑی مجھے نظر آئی ہے، اور وہ ایک کے پیچھے ایک گاڑی بالکل قطار کی شکل میں لوگ وہاں پر تھے، اور فیول شارٹیج کا بھی بعض گاڑیاں جو ہے وہ شکار ہوئیں، اور پتہ نہیں انہوں نے کیسے ارینج کیا، یہ تو غالباً وہی بتا سکتے ہیں، مگر اس حوالے سے بھی بہت ساری کہانی ہیں جو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو وہاں پر ایک تو جو ہے نا وہ پارکنگ پلازا بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ایسے کہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہو کہ کتنی گاڑیاں کتنی دیر تک پہنچیں گی اور ان کو کیسے اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کہ مری جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ ٹریش کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہاں پر جو ہے وہ ہر طرف اب ہمیں شاپنگ بیگ مل رہے تھے، اور لوگ لیتے ہیں چیز اور اس کے بعد ایسے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں جیسے ایک عام ان کا جیسے گھر میں بیٹھے ہوں اور کوئی ان کا وہ طریقہ نہیں ہوتا۔ تو میں اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکمینڈ کروں گا کہ شاپنگ بیگ جو ہے وہ اس کا لا بن چکا ہے، وہ کہیں بھی استعمال کرنا اس کو جائز نہیں ہے۔ تو کم سے کم اس کا جو پہلی امپلیمنٹیشن ہے اس پر پابندی کی، وہ مری میں عائد کی جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کیا جائے، سزائیں دی جائیں، تاکہ وہ جتنا خوبصورت علاقہ ہے اتنا دلکش نظر بھی آنا چاہیے۔ پھر اسی سے جڑا ایک مسئلہ وہ واٹر کا ہے۔ واٹر جو ہے وہ اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے کراچی کے بعض علاقے ہیں جہاں پر پانی تقریباً ناپید ہو چکا ہے، وہاں پر لوگ جو ہے وہ بڑی مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال مجھے نظر آئی، لوگ جو ہے وہ منرل واٹر استعمال کر رہے تھے اپنی بڑی کامن یوز کے لیے، جو کہ بڑی مہنگے قیمتوں پر دستیاب تھیں۔ تو یہ گورنمنٹ کے یہی 3-4 پوائنٹس ہیں، اگر انہی پر ہی عمل درآمد کیا جائے تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا۔ ایک تو اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ہے، جو کہ 4تھ پوائنٹ جو میرا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر بے ہنگم عمارتیں بن چکی ہیں، اور جبکہ یہ صورتحال پہلے نہیں تھی۔ 2000 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پر پابندی لگائی تھی، اور انہوں نے جو لاہور سے ایک آرڈر جاری ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مری جو ہے وہ ابھی تک جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ لاہور سے کنٹرول ہوتی ہے، اور وہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو کہ لوکل لوگوں کو امپاورڈ کرے۔ تو خیر یہ میں ویسے بتا رہا تھا۔ تو 2000 میں وہاں پر پابندی لگی، یہ پابندی 2015 تک جاری رہی۔ 15 میں وہاں پر فارمل پرمیشن ملی لوگوں کو کہ وہ بلڈنگز بنا سکتے ہیں، مگر اگین کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، وہاں پر بے دریگ بلڈنگ بننی شروع ہو گئی۔ ابھی بھی مجھے وہاں پر ایسے کسی سسٹم کے بغیر
کسی طریقے کے بغیر مجھے بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہوئی نظر آئیں، اور ان پہ کام بظاہر رکا ہوا تھا یہی شدید سردی کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو اس میں سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر بلڈنگز بنے گی، کس طریقے سے بنے گی، تاکہ اس میں ایک جو اس کی نیچرل بیوٹی ہے وہ قائم رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گا، اور فی الحال جو میں نے جو چیزیں آبزرو کی ہیں وہ میں نے آپ کو سامنے لائی ہیں، اور اس کے بعد فردر جو بھی کمپلیٹ رپورٹ آئے گی تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا لوپس ہولز ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں اور اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔ تھینک یو۔